الرحمن الرحیم۔ آج جس روحانی بیماری کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اب میں اپنا تجزیہ کروں گا اپنی گفتگو کے دوران، آپ سب اپنا تجزیہ کریں اور پھر دیکھیں کہ کہیں اس بیماری کا ہم شکار تو نہیں، کہیں اس مرض کا اثر ہم پر تو نہیں ہو چکا۔ اور میں آپ کی خدمت میں گفتگو کے آغاز میں یہ عرض کر دوں کہ یہ وہ مرض ہے کہ انبیاء کی اولادیں اس سے محفوظ نہیں رہی۔ میری مراد حسد کی بیماری سے ہے۔ حسد ایک روح کی بیماری ہے اور ایسا خطرناک ترین مرض ہے۔ یہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جسے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انبیاء کی اولادیں بھی محفوظ نہیں رہی۔ آپ کی اور میری کیا حیثیت ہے؟ ہر ایک میں ہے۔ حسد سے نہ عمراء محفوظ ہیں، نہ غرباء محفوظ ہیں، نہ جہلاء محفوظ ہیں، نہ علماء محفوظ ہیں۔ یہ حسد کی بیماری حسد کی بیماری ایسی بیماری ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اہل علم ہوں تو ان میں بھی یہ بیماری موجود ہے، اگر اہل دنیا ہیں تو ان میں بھی اس بیماری کے جراثیم موجود ہیں۔ اور یہ بیماری ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کو اس حد تک کمزور کر دیتی ہے، بیمار کر دیتی ہے، اور انسان چاہے وہ نیکیاں بھی کیوں نہ کرتا رہے، اعمال خیر بھی کیوں نہ بجا لاتا رہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دامن خالی رہتا ہے۔ ایک انسان نیکیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، عبادات بھی سر انجام دے رہا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نام اعمال میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ جیسے کسی ایک برتن میں آپ اوپر سے نلکا کھول کر پانی ڈالنا شروع کر دیں اور نیچے سے اس برتن کو سوراخ کر دیں، کیا اس برتن میں کوئی چیز رکے گی؟ کچھ نہیں رکے گا، چونکہ جو آپ اس میں ڈالیں گے وہ نکل جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ حضور اپنے ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نیکیاں سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر دل میں حسد ہے، دل میں بغض ہے، روح بیمار ہے، انسان کو یہ روحانی بیماری لاحق ہے، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں سر انجام دیتا ہے، لیکن نتیجتاً کوئی ایک نیکی بھی نام عمل میں ٹھہرتی نہیں، چونکہ یہ آگ، حسد کی آگ ان نیکیوں کو کھاتی رہتی ہے۔ آگ دو طرح کی ہے، ایک تو آگ ہے بلند شعلوں کے ساتھ جو آپ کو نظر آتی ہے، ایک وہ آگ ہے جو آپ کو ظاہراً نظر نہیں آتی، ایک چنگاری کی جو آہستہ سے دھیمے سے جلتی رہتی ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کی بیماری ایسی ہے کہ یہ رکتی نہیں ہے۔ جب کسی سے کوئی حسد کرتا ہے، حسد کرتے کرتے وہ اتنا بیمار ہو جاتا ہے، جب اس کی بیماری دوسرے درجے میں جاتی ہے، حسد بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ حسد جب بڑھتا ہے، اگر آپ اس کو پرائمری سٹیجز پر ٹریٹ کر لیں، اس کا علاج، اس کی تشخیص شروع میں ہو جائے تو یہ بیماری ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ حسد کرتے رہیں، جلتے رہیں، حسد کا علاج نہ کریں، استغفار نہ کریں، دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا شروع نہ کریں، تو ہوتا کیا ہے؟ یہ حسد بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب بغض ہو جاتا ہے، یہ حسد اپنی دوسری سٹیج میں داخل ہو جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے آپ اس کا علاج نہ کریں، یہ بڑھتے بڑھتے تیسری سٹیج میں داخل ہو جائے۔ جیسے ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں حضور آپ کی بیماری فلاں سٹیج میں آ چکی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیماری آخری سٹیج میں آ چکی ہے، اب آپ کی ڈائبٹیز وہاں پہنچ چکی ہے کہ جسم کا کوئی ایک عضو کاٹنا پڑے گا، وگرنہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے۔ تو بغض کا اگر آپ علاج نہ کریں، حسد کا آپ نے علاج نہیں کیا، وہ بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہو گئی۔ اب آپ نے بغض کو بھی جانے دیا، مومن بھائی سے بغض رکھا، مومن بہن سے بغض رکھا، مومنہ بہن سے بغض رکھا، مومنین سے بغض رکھا، کمیونٹی والوں سے بغض رکھا، اپنے گھر والوں سے بغض رکھا، علماء و ذاکرین سے بغض رکھا، کمیونٹی کے نیک لوگوں سے بغض رکھا، عمراء سے بغض رکھا، فقراء سے بغض رکھا، کرتے کرتے وہ آپ کا بغض تیسری سٹیج میں داخل ہو گیا، اور وہ بغض کینہ کی شکل اختیار کر گیا۔ وہ بیماری اتنی خطرناک ہو گئی، آپ نے حسد کا علاج ہی نہیں کیا۔ آپ اگر حسد کو پہلی سٹیج پر ٹریٹ کرتے تو وہ بیماری ٹھیک ہو سکتی تھی، وہ تو ابتدائی سٹیجز پر تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ نے اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا، وہ حسد بڑھتے بڑھتے بغض میں تبدیل ہوا،
اب آپ نے دوسری سٹیج پر بھی اس کا علاج نہیں کیا، وہ بغض بڑھتے بڑھتے کینے میں تبدیل ہوا، اور آپ نے اگر تیسری سٹیج میں بھی حسد کا علاج نہ کیا، بغض کا علاج نہ کیا، کینے کا علاج نہ کیا، تو انسان قاتل بن جاتا ہے۔ قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کسی انسان کی جان لینا، قرآن کہتے ہیں ایک انسان کی جان لینا گویا پوری انسانیت کی جان لینے کے مترادف ہے۔ تو جس نے حسد کیا